بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اور کارکن کتاب کا مطالعہ جاری ہے، جس کا 18واں ایپیسوڈ، جس کا عنوان تحریک اسلامی سے وابستگی کا معیار۔ میں اس وقت جماعت اسلامی کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن ان خصوصیات کا بیان کرنے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ بالفعل جماعت کے اندر موجود ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ برابر اپنا جائزہ لے کر دیکھتے رہیں کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں، اور اگر موجود ہیں تو کس حد تک، اور انہی کو جماعت کے ساتھ وابستگی کے لیے معیار بنائیے، سٹینڈرڈ بنائیے۔ اگر یہی خصوصیات پورے طور پر موجود ہیں تو سمجھیے کہ جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی پوری ہے، اور اگر ناقص طور پر موجود ہیں تو سمجھیے کہ جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ادھورا ہے، اور اگر یہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی محض رسمی و ظاہری ہے، حقیقت سے اس کو کچھ تعلق نہیں۔ ان خصوصیات میں سب سے مقدم خصوصیت یہ ہے کہ موجودہ ماحول کے اندر آپ غربت کا احساس کریں۔ غربت سے میرا مقصد مال و اسباب کی کمی نہیں ہے، اس چیز کا احساس تو ایک مسلمان، اگر وہ سچا مسلمان ہے، کبھی کرتا ہی نہیں۔ غربت سے میرا مقصد یہ ہے کہ موجودہ فضا میں آپ کو ہر جگہ اجنبیت کا احساس ہو، خاندان میں، سوسائٹی میں، قوم میں آپ کو اپنے ہمدرد، آشنا اور ہم خیال و ہم مشرب بہت کم نظر آئیں۔ آپ کو ہر مجلس میں احساس ہو کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں دوسروں کی چاہت سے مختلف ہو، آپ جو کچھ سوچتے ہیں دوسروں کی فکر اس سے بالکل الگ ہے، آپ کا مذاق، رجحان اور خیال و ارادے سے تباین بلکہ متصادم نظر آئے۔ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ خشکی کی مخلوق ہیں اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا ہے، یا آپ سمندر کے جانور ہیں اور آپ کو خشکی میں پھینک دیا گیا ہے۔ دوسروں کو اپنی کامیابی کی راہیں بہت فراخ نہ ہو، اگر آپ کو کامیابی کی راہ رندھی ہوئی ملے، دوسرے جس راہ پر چل رہے ہو وہ قافلوں سے بھری ہوئی ہو، مگر آپ کو ہر راہ میں قلت اعوان و انصار سے سابقہ بڑھے، دوسروں کے لیے وسائل زندگی کے انبار لگے ہوئے ہوں، یعنی کہ ریسورسز، مگر آپ کو صد رمق کی خاطر چند خشک نوالے حاصل کرنے کے لیے بھی چوٹی کا پسینہ ایڑی تک پہنچانا پڑے۔ جب آپ موجودہ دنیا میں اس طرح اپنے آپ کو مشکلات کے شکنجوں میں کسا ہوا پائیں، اور آپ کے قریبی سے قریبی اعزاء بھی ان مشکلات کے حل کرنے میں آپ کی کوئی مدد نہ کریں، بلکہ الٹے ان میں اور زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں، تب آپ سمجھیے کہ جماعت اسلامی کے مقاصد کا سچا شعور آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی علامتیں آپ کے ظاہر اور باطن دونوں میں اچھی طرح ابھر رہی ہیں۔ اور اگر یہ باتیں نہ پائی جائیں، بلکہ جماعت اسلامی میں داخل ہونے کے بعد بھی اس ماحول کے ساتھ آپ کی سازگاری اور موافقت اسی طرح باقی رہے جیسے جماعت میں داخل ہونے سے پہلے تھی، اور آپ کے پھیلے ہوئے تعلقات کسی گوشے میں رقنا اور خلل نہیں پیدا ہوا ہے، آپ کے احباب بدستور آپ سے خوش، اور آپ کے اقربا حسب سابق آپ سے راضی ہیں، آپ کے معاش اور معیشت کی ساری راہیں پہلے کی طرح بھی کھلی ہیں، اور کسی جہت سے آپ اجنبیت اور بیگانگی کا احساس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کا صرف لیبل اپنے اوپر لگا لیا ہے، اس کی حقیقت آپ کے دل کے اندر نہیں اتری ہے۔ اس چیز کو آپ جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کو جاننے کے لیے کسوٹی قرار دیجئے، اور آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر خود اپنا اندازہ کر کے فیصلہ کرے کہ جماعت کے ساتھ اس کا تعلق حقیقی ہے یا محض ظاہر دارانہ۔ ہم جن لوگوں کی تلاش میں ہیں وہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، نہ کہ دوسری قسم کے لوگ۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حدیث میں مبارکباد دی گئی ہے، اور جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ہیں جو میرے بعد کے بگاڑ کی اصلاح کریں گے۔ دوسری خصوصیت یہ جو مطلوب ہے، اور در حقیقت پہلی خصوصیت ہی کا لازمی نتیجہ ہے، یہ ہے کہ آپ اپنی ساری وابستگی اور دلچسپی ان لوگوں کے ساتھ بڑھائیں جو اصول و مقاصد میں آپ کے ساتھ متحد ہوں۔ اگر ان کی تعداد کم ہو تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، انہی کی رفاقت اور نصرت کی قدر کیجیے، اگرچہ وہ آپ کے عزیز نہ ہوں، لیکن آپ ان کو عزیزوں سے بڑھ کر عزیز رکھیے، اگرچہ وہ آپ کی قوم سے باہر کے ہوں، لیکن آپ کی عصبیت و حمیت ان کے لیے اپنی قوم سے بھی زیادہ ہو، اگرچہ وہ ہمیشہ سے آپ کے اور آپ کی قوم کے دشمن رہے ہوں۔ لیکن آج اگر انہوں نے اس حق کو قبول کر لیا ہے جس حق کو آپ نے قبول کیا ہے، تو آپ کی طرف سے ان کے لیے صرف سچی دوستی ہونی چاہیے۔ آپ ہر طرف سے کٹ کر اپنی ساری دلچسپیاں ان کے اندر ڈھونڈیے، یہی آپ کے عزیز ہوں، یہی آپ کے دوست ہوں، یہی آپ کے غمخوار ہوں۔ ان کے سوا دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلق دوستی اور محبت کا نہ ہو، بلکہ صرف خیر خواہی اور خیر سگالی کا ہو، یعنی آپ ان کو بھی اس حق سے آشنا کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھولا ہے۔ آپ کا گھرانہ اہل حق اور اہل ایمان کا گھرانہ ہو، جن کا رشتہ حق کے ساتھ جتنا ہی ضعیف ہو، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ اتنا ہی ضعیف ہونا چاہیے، یعنی کہ کمزور ہونا چاہیے۔
جن کا رشتہ ایمان کے ساتھ جتنا ہی مضبوط ہو، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کا پورا جائزہ لیجئے، اور اگر کہیں آپ کو نظر آئے کہ آپ دوستی کے مستحق کے ساتھ دشمنی اور دشمنی کے حقدار کے ساتھ دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ کے ڈر سے اس کی اصلاح کیجئے۔ اگر آپ ایک اصول کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو اس کے دشمنوں کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح جو لوگ اس اصول سے دوستی رکھتے ہیں تو اس کے دشمنوں کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح جو لوگ اس اصول سے دوستی رکھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی دشمنی بھی خلاف فطرت ہے۔ آپ نسل و نسب کے بت کے پجاری نہیں ہیں، ورنہ آپ کو رنگ و خون کے امتیازات ہی سے کوئی دلچسپی ہے۔ آپ کی نفرت و محبت تو تمام تر اللہ اور رسول کے تعلق کے تابع ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں، آپ ان کے بن گئے اور وہ آپ کے بن گئے۔ آپ کا اور ان کا رشتہ مادی رشتہ نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی رشتہ ہے۔ یہی معنی ہے رحماء بینہم۔ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے اور جلد سے جلد اس کو حق کے تابع کیجیے۔ نہیں معلوم کب آپ کے سامنے آزمائش کی گھڑی آ جائے اور وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ حق کے لیے چچا بھتیجے کی گردن پر تلوار چلائے اور بھانجا ماموں کے سینے پر نیزہ مارے۔ باطل اور باطل کے تمام رشتوں سے قلبی انقطاع اصلی روحانی ہجرت ہے، جس کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن ایک بندہ حق کو قبول کرتا ہے اور اس راہ میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اس پر قابو پانے کی مشق مہم پہنچائیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے سے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا وہ حق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کریں گے اور عزیز سے عزیز رشتوں پر مقراظ بھی چلا دیں گے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آزمائشوں کی گھڑیوں میں قلب و دماغ کی صرف وہی قوت کام دیتی ہے جو بالفعل موجود ہو اور جس کا ذخیرہ پہلے سے فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ جو لوگ اپنی فوج کو اس وقت ٹریننگ دیتے ہیں جب دشمن نے حملہ کر دیا ہو، ان کے حصے میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ تیسری صفت جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ اس کی مقابل صفت ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ اصول اور مقصد میں آپ سے مختلف ہوں وہ آپ کو نرم چارہ نہ بنائیں۔ وہ جب آپ کو ٹٹولیں تو انہیں محسوس ہو کہ ان کے لیے آپ کے اندر انگلی دھنسانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کو اعلی کار نہ بنا سکیں۔ پہلی جماعت کے لیے آپ جتنے سادہ لوگ، کریم النفس اور بھولے بھالے ہوں، دوسری جماعت کے لیے آپ کو اسی قدر ہوشیار، بیدار، مغز اور اصول پرست ہونا چاہیے۔ ان کو آپ ہرگز اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ آپ پر اپنا رنگ چڑھا دیں اور آپ کو اپنے سانچے میں ڈھال لیں۔ جب تک آپ میں یہ صفت نہ پیدا ہو اس وقت تک نہ آپ کے اندر جماعت کے مقاصد کا صحیح شعور پیدا ہوا ہے اور نہ آپ میں وہ سیرت پیدا ہوئی ہے جو جماعت اسلامی کے پیش نظر مقاصد کی تکمیل کے لیے مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں۔ اس کے معنی ہیں جو لوگ اللہ کی فوج میں بھرتی ہو چکے ہیں ان کے لیے بات جائز نہیں ہو سکتی کہ وہ دشمن کے بغل پر بھی لیفٹ رائٹ شروع کر دیں اور عارضی فوائد کے لیے اس کا کلمہ بلند کر دینے اور اس کی لڑائی لڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہ خیال کریں۔ جو لوگ حق اور باطل دونوں کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں ان کا رشتہ صرف باطل کے ساتھ رہتا ہے۔ حق اس قسم کی شرکت اور آلیدگی کو گوارا نہیں کرتا۔ آپ کی سیرت کی وہ ساری کمزوریاں جو آپ کے اندر باطل کو گھسنے کی راہ دیتی ہیں آپ کے ضعف ایمان کی دلیل ہیں، اور اب جس زندگی کا آپ نے آغاز کیا ہے اس کا اولین تقاضا ہے کہ آپ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کسوٹی کی حیثیت سے پیش کی ہیں۔ آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو جانچ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ محض زبان سے آپ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں یا دل آپ کا انہی کوچوں میں ابھی آوارہ گردی کر رہا ہے جن میں پہلے آوارہ گردی کر رہا تھا، یا آپ دل اور زبان دونوں سے اس کے ساتھ ہیں۔ 18واں ایپیسوڈ یعنی کہ 18 ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ آنے والے آڈیو میں کارکنوں کا اصل سرمایہ کا مطالعہ کیا جائے گا۔